ایک عورت نے بھوک کے ہاتھوں اپنے ہی 2 بچوں کو مار ڈالا۔ ایسی خبریں روزانہ ہماری نگاہ سے گزرتی ہیں اور پھسل کے گم ہو جاتی ہیں۔ کئی برس پہلے پروین سعید نے بھی ایسی ہی کوئی خبر پڑھی، مگر ان کی سوچ بدل گئی۔ جس کچن میں 5 کا کھانا پکتا تھا اس میں 10 کا پکنے لگا۔ گھر والوں نے کہا ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، چنانچہ پروین مڈل کلاس علاقے سے غریبوں کے علاقے میں منتقل ہو گئیں اور پہلا کھانا گھر کھول لیا۔ یہاں صبح سے شام تک 20 روپے لاگت کا کھانا صرف 3 روپے میں ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی 17 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ 17 روپے اب تو دیکھیں، جب ہم نے شروع میں وہ کیا تھا تو اس کو اپنے گھر سے شروع کیا، پھر اپنے بہن بھائیوں کو شامل کیا، پھر اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے دوست اس میں شامل ہوئے۔ لیکن جب آپ چینلز پر آ گئے، آپ کا کام پروموٹ ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اچھا آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ جب بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ 2 بوری ہماری طرف سے لے لیجئے، دال ہماری طرف سے کر لیجئے۔ وہ ہم پر اب اعتماد جسے کہتے ہیں نا کرنے لگے کہ یہ جو کہتی ہیں یہ کرتی ہیں۔ کراچی میں ایسی کئی فلاحی تنظیمیں اور افراد ہیں جو روزانہ ہزاروں غربا کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، مگر پروین کی اپنی فلسفی ہے۔ دیکھیے، فری کا جو کھانا ہوگا نا وہ مس یوز بھی ہوگا، کھایا آدھی روٹی کھائی رکھ دی، کر دی، یہ کر دیا۔ لیکن جو ہم نے 2 روپے رکھے تھے یا اب 3 روپے کیے ہیں، اس کے اندر ایک لاجک جو تھی وہ یہ تھی کہ خریدنے والا خرید کے کھائے گا کھانا، اس کی انرجی، اس کی قوت وہ بالکل مختلف ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس 3 روپے کی ایک روٹی خریدنے کے لیے جب اپنے گھر کی روٹی کو وہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کام کی طرف جائے گا۔ مہنگائی میں 200% اضافے کے باوجود کھانے کی قیمت تو جوں کی توں ہے، البتہ پروین کا کام بڑھ گیا ہے۔ اب ایک کے بجائے 2 کھانا گھر اور 4 پک اپ پوائنٹس ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں کی جیب میں 3 روپے بھی نہیں۔ خدا کی بستی میں ایسے لوگ ہیں کہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے۔ میں اگر آ جاتی ہوں نا، یہ آج باہر اگر میں باہر بیٹھ گئی تو 10 خواتین تو میرے پاس آئیں گی کہ آج ہمارے پاس آٹے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آج ہمیں یہاں سے روٹی جو ہے فری میں دلوا دیں، یہ کر لیتے ہیں۔ کہاں وہ اسٹاف اچھا ہے جن کے پاس 3 روپے نہیں ہے اور وہ کھانا کھا کے چلا جاتا ہے تو کوئی روکے گا نہیں۔ یہاں جو دے رہا ہے خوشی سے دے رہا ہے 3 روپے وہ دیتا ہے، نہیں دے رہا ہے تو ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں سستی روٹی پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن یہ اسکیمیں وقتی ثابت ہوئیں۔ حکومتوں کو چاند تارے توڑنے سے فرصت نہیں اور بھوکوں کی تعداد ہے کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ پروین کہتی ہیں کہ وہ یا ان جیسے لوگ بھوک ختم نہیں کر سکتے۔ بھوک صرف اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب سوچ بدلے۔ ایک مٹھی آٹا آپ اگر ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم ایک روٹی بنا کر ایک غریب کے پیٹ میں ڈال دیں گے۔ آپ اپنی سوچ تو تبدیل کیجئے نا۔